أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں، ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، اور ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کے پھل توڑ لیں گے، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے میں اس سے اچھا عطا فرما دے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ قلم کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں خاص طور سے ان لوگوں کا جواب دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مینٹل کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ پاگل آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے جواب دیے، اور پھر وہ آدمی جس نے بات کہی تھی، اس کا نام مفسرین نے ولید ابن مغیرہ لکھا ہے، اور بھی کچھ گرو گھنٹال تھے قریش کے، جو مکہ میں بڑے مالدار تھے اور قبیلے کے سردار تھے، وہ حضور کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے 10 عیب گنا دی کہ اس میں یہ برائیاں ہیں، اور اس کا منہ ہے کہ یہ ہمارے حضور کے بارے میں بولے گا، یعنی اس کو بتایا کہ تیری حیثیت کیا ہے حضور کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایسے آدمی کی بات کو مت مانیے، یعنی یہ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی پیشکش لے کر آتا ہے، کوئی آپ کے سامنے جو ہے بات رکھتا ہے، تو آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں، اور صرف کسی آدمی کی بات صرف اس بیس پر مان لی جائے کہ انکان ذا مال و بنین، کہ وہ مالدار ہے یا سماج میں اس کا پاور ہے، لیکن اس کا خود کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے آدمی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ اس میں علماء کرام نے مفسرین نے کہا کہ یہاں اللہ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ صرف مالداری بڑے ہونے اور اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامات نہیں۔ کافروں کو یہ غلطی پڑتی تھی، اور وہ نبیوں سے کہتے بھی تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا عقیدہ اچھا نہ ہوتا تو اللہ ہم کو دنیا کی مالداری نہ دیتا، اور اللہ ہمیں غریب بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ہم دنیا نہیں دیتے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ دنیا کے چکر میں پڑ کے سب کافر ہو جائیں تو ہم تو تمہارے گھر تک سونے کے بنا دیتے، یعنی اس دنیا کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت ہے کہ آدمی دیندار ہو، کیا ہو؟ دیندار، تقوی والا ہو، اور اس کے ساتھ مالداری ہو تو سونے پر سہاگا، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ لیکن میری مالداری ہو تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے شریعت میں کہ جس کی وجہ سے اس کی کسی بات کو فالو کیا جائے، مانا جائے۔ مدینہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عثمان تھے، ان کی شریعت میں وقت ہے، بڑا رتبہ ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ دیندار تھے، وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو وہ آدمی ہے جنہوں نے حضور کے بعد حضور کی تمام ازواج مطہرات ہماری ماؤں کا خرچہ اٹھایا، پورا خرچہ جو ہے میں پہنچاؤں گا، اور اسی وجہ سے امی عائشہ کی چاہت تھی کہ یہ جو 3 جگہ ہیں نا جو قبر مبارک بنی ہوئی ہے وہاں پر، کہ میری چاہت یہ تھی یا تو میری قبر یہاں بنے یا میرے بعد عبد الرحمن ابن عوف کی بنے، اس لیے کہ اس کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں حضور کے خاندان پر، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر حضرت عثمان کی بنے، لیکن وہ حضرت عمر کی بننا مقدر تھی تو اللہ نے بنے باہر، تو ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن ایسے مکہ میں بہت بڑے بڑے مالدار تھے اور بہت بڑی آفر حضور کو دی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ نیری مالداری شریعت میں کوئی چیز، خالی مالداری کی بنیاد پر شریعت کسی کی جو ہے قیمت نہیں لگاتی۔ ہاں، اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے اور خود تقوی والا ہے تو پھر اس کی ویلیو ہے شریعت میں۔ اللہ آگے یہ کہہ رہے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ اس کا معاملہ کیا ہے ولید بن ابن مغیرہ کا اور دوسرے قریش کا، کہ جب آپ قرآن سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کون سی نئی بات ہے، ہم بھی سنا دیں، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں سنا رہے ہیں بیٹھ کر، یعنی سب جانتے تھے کہ اس قرآن میں کوئی کمی، یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن یہ بدماشی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ولید ابن مغیرہ وہ آدمی ہے جو مکہ کے جو سردار تھے نا سب کی طرف سے ترجمان بن کے گیا تھا حضور کے پاس، اور حضور سے جو ہے آفر رکھی تھی کہ آپ جو ہے دین کا کام کرنا چھوڑ دو، مورتی پوجا کو غلط کہنا چھوڑ دو، تو ہم تمہیں مالداری چاہیے مالداری دے دیں گے، بادشاہ بننا ہے بادشاہ بنا دیں گے، لڑکی چاہیے لڑکی دے دیں گے، جو چاہیے مل جائے گا، اور حضور نے ٹھکرا دیا۔ حضور نے اس وقت کلام سنایا تھا اس کو قرآن کریم، تو اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ میں جو سن کر آیا ہوں نا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ایک عظیم ذات کا کلام ہے،
اور قرآن نے خود کہا ہے وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ نبی بننے سے پہلے نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے یا کچھ لکھ پڑھ سکتے تو کافروں کو تو موقع مل جاتا کہ تم تو پڑھ لکھ کر آئے ہو، لیکن اللہ نے حضور کو کافروں کے بیچ میں بڑا کیا، 40 سال تک ان میں رہے، اور اس درمیان حضور نے کبھی کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ اس کے باوجود حضور وہ کلام سناتے تھے کہ اس کی ایک چھوٹی سی آیت لانا بڑے سے بڑے شاعر کے بس میں نہیں ہے۔ تو کتنی کنفرم بات ہے جی، اولم یکفہم انا انزلنا علیہم الکتاب یتلی علیہم، کہ دین کے سچا ہونے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے عربوں کے لیے خاص طور پر، کہ ہم ان کو وہ کتاب سناتے جو ان کے سامنے پڑھی جا رہی، سنائی جا رہی، صرف اس کو سن کر ایمان لے آؤ، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم خوب سمجھتے ہو کہ ایسی بات کوئی عام انسان نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتے تھے۔ عرب کو پتہ تھا کہ ایسا کلام ہم لا سکتے نہیں، ہمارا تو کوئی اعتبار نہیں، ہم کو ابھی آتی نہیں، ہم کا کیا مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کو پاورفل آتی تھی، اس کے باوجود بھی ایک جملہ بھی، ایک سینٹنس بھی قرآن کا بنا کر لا سکتے، لیکن وہ بدماشی تھی تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو دوسرے لوگوں کے قصے اور سنا رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور یہ اس نے اس وقت کہا تھا جب ابو جہل وغیرہ نے تانا دیا تھا کہ یہ بھی جو ہے نا محمد کا ہو گیا، کہ گھر میں گھس گیا تھا، باہر نکال نہیں رہا تھا، تو انہوں نے تانا دیا کہ یہ بھی محمد کا ہو گیا، اس پہ بھی کلام اثر کر گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے کسی لالچ میں آ گیا ہے، تو اس کو جو ہے نا اندر کا ناک بڑا ہو گیا کہ میری ویلیو پر بات آ گئی یار، اپنا سماجی اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، تو باہر نکلا جی، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، سورہ مدثر، کہ پھر وہ پورے مجمع میں آیا، منہ بگاڑا، پھر پیچھے مڑا، پھر منہ بگاڑا، یہ تو جادو کی بات ہے، کوئی وہی نہیں ہے، کوئی ماننے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ دل اس کا مان گیا تھا کہ یہ کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک پاور ہے جو انسانی کلام میں نہیں آ سکتا، لیکن وہ سماجی اسٹیٹس تھا۔ یہ بڑی چیز ہے کہ آدمی کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے تو شریعت کو اگنور کر جاتا ہے۔ اس کو اگنور کر جاتا ہے شریعت کو، اور اسی سے صحابہ کا مقام پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی شریعت کو اگنور نہیں کیا۔ خالد ابن ولید کو جانو کہ جس میدان میں قدم رکھتے تھے وہاں سے لوگ کیا ہو جاتے تھے، مارکیٹ سے غائب ہو جاتے تھے کہ ان سے لڑ سکتے نہیں، اور لوگ مانتے تھے کہ جنگ ہاری نہیں جا سکتی جہاں خالد بن ولید کا قدم پڑا، اور یہاں ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں سپہ سالار بن کر، پوری فوج کی کمان کر رہے ہیں، اور وہاں حضرت عمر کا خط آتا ہے کہ تم سپہ سالار نہیں ہو، پیچھے آ جاؤ، یہ جو میں نے بندہ بھیجا ہے بنے گا۔ فوراً آ گئے، لوگوں نے کہا حضرت آپ، تو کہا میں جس کے لیے پہلے لڑ رہا تھا وہ اب بھی ہے، یعنی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تو میں آگے رہ کر لڑ سکتا ہوں، پیچھے رہ کر بھی لڑ سکتا ہوں، میرے لیے عہدہ کوئی چیز شریعت۔ صحابہ کہتے ہیں وہ کبھی اپنے عہدے کے سامنے شریعت کو اگنور کرنے والے نہیں تھے، تو یہ مار کھا گیا غریب اور ذلیل ہو گیا، تو اس نے یہ بات کہی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، سنسمہ علی الخرطوم، یہ اپنے سماجی اسٹیٹ کو بچانے کے چکر میں گیا ہے نا، اسٹیٹس کو کہ بھائی میرا سماج میں کیا ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں تیری ناک پر داغ لگائیں گے۔ یہ ناک بڑی ہوتی ہے نا آدمی کی، ایک محاورہ ہے کہ ناک بڑی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی عزت بہت پیاری ہے گی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو جس عزت کو بچا رہا ہے اسی عزت کو ہم خاک میں ملا دیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے منہ پر نشان لگایا جائے گا کہ یہ ہمارے نبی کا نافرمان تھا، تاکہ ہائی لائٹ ہو بالکل سب کے سامنے کہ یہ الگ مجرم ہے۔ تو اس طرح کے مجرموں کی الگ الگ نشانیاں ہوگی، تو اس کی بھی یہ نشانی ہوگی، اس کے منہ پہ داغا جائے گا، نشان لگایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ اعلیٰ درجے کے گنڈے ہیں، فرسٹ لیول کے، یہ بتایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہہ رہے ہیں کہ مکہ والے، میں نے کہا نا یہ مانتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے یہاں اچھے بندے نہ ہوتے اور ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا تو اللہ ہم کو پیسہ ویسا نہیں دیتا، ہماری تو تجارت خوب چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ایسی بات نہیں ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے تو ان کا امتحان کر رکھا ہے، آزما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں۔ ہم نے جو مال اور دولت دے رکھی ہے صرف اس لیے دی ہے کہ ہم جانچ رہے ہیں کہ تم اس مال اور دولت کا ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اس مال اور دولت اور نعمت کو دیکھ کر نعمت دینے والے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اس لیے ہم نے دے رکھی، اور تم نہیں مانو گے تو ہم یہ نعمت اور دولت تم سے کیا کر لیں گے، چھین لیں گے۔ اور ریفرنس میں اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں کہ پیچھے بھی ایسا ہم کر چکے ہیں تم سے پہلے،
ایک قصہ سنا رہے باغ والوں کا قصہ. تو مکہ والے نہیں مانے تو اللہ نے ان کی آزمائش کی. جب حضور مدینہ چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ مدینہ تشریف لے گئے. اور مکہ والوں کی بدماشیاں بہت تھی, بہت وہاں بھی یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح کیا کریں, مسلمانوں کو ختم کر دے. تو ان کی سرکشی بدماشی سے پریشان ہو کر ایک مرتبہ حضور نے دعا کی تھی, اللہم اجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف, کہ اللہ ان پر ایسے سال قحط کے ڈال دے جیسے کہ حضرت یوسف کے زمانے میں آئے تھے. حضرت یوسف کے زمانے میں بہت ڈینجر قحط آیا تھا, 7 سال کا. ان پہ بھی قحط آیا, کھانا پینا اناج پانی سب ختم ہو گیا, کوئی بارش نہیں, کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ انہوں نے مردار کھائے, چمڑیاں کھائی, سب کچھ کھایا. اور پھر آخر میں پریشان ہو کر ابو سفیان مکہ گئے, مدینہ گئے, اور حضور سے کہا کہ آپ تو بڑے شریف اور کریم آدمی ہیں, اور آپ نے تو اسلام میں سب کو دیکھ کے رکھا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مکہ والے آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ ایک دعا کر دو اللہ سے کہ یہ جو قحط ہے وہ دور ہو جائے. حضور نے پھر دعا فرما دی. حضور تو تھے ہی اعلیٰ اخلاق والے, پھر ان کا قحط دور ہوا. تو یہ قحط ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں مانتے تو ہم تم کو آزمائیں گے, اور نہیں مانے تو بعد میں اللہ نے کیا کیا, آزمایا. جو مال دولت سب کچھ سب ختم کر دیا تھا. تو وہاں کہہ رہے ہیں تو اللہ نے جب دھمکی دی تھی تو ریفرنس میں ایک واقعہ بھی سنا ہے, کما بلونا اصحاب الجنہ, جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. قرآن جب کوئی قصہ سناتا ہے نا تو کیسا قصہ سناتا ہے, جو لوگوں میں مشہور ہوتا ہے نا وہی قصہ سناتا ہے, جو بالکل پتہ نہیں ہو وہ سناتا نہیں. اس لیے کہ قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم دین سے یا کسی بھی تفسیر کی کتاب میں ہو بہو اس کے بعد کیا ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوا تھا, ٹو دا پوائنٹ ہر چیز تلاش کرنے جاؤ گے تو نہیں ملے گی. اس لیے کہ قرآن قصے کی کتاب نہیں. قرآن کیا کرتا ہے, قرآن عربوں کے اندر خاص طور سے جو قصے مشہور تھے ان کے بڑے بڑے حصے سناتا ہے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. اور وہ قصہ سنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ قصہ سنا کر اللہ کہتے ہیں دیکھو ان کے ساتھ کیسا ہوا, تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, بس اتنا بتانے کے لیے. نیک لوگوں کا قصہ سناتا ہے تو نیک لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھو ان نیکوں کے ساتھ ہم نے کیا کہ نہیں, تم بھی امید رکھو ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں. اور برے لوگوں کا قصہ سناتا ہے تو برے لوگوں کو دھمکا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کتنا پاور تھا, کتنی طاقت تھی, لیکن مل گیا کہ نہیں مٹی میں, تم کو بھی ملا دیں گے, کوئی نشہ ہو تو چھوڑ دو. مکہ والوں کو فرعون کے قصے سنائے, کس کے سنائے, فرعون کے. اور قصہ سنا کر قرآن نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, کہ اس میں عبرت ہے جو آدمی دل میں تھوڑا بھی ڈر رکھتا ہو نا کہ ہاں اللہ کی طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے, تو اس کے لیے بڑی عبرت ہے, اس کو سدھر جانا چاہیے. تو قصے قرآن جب بھی سناتا ہے تو اس کا مقصد ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. نحن نقص علیک احسن القصص لنثبت به فؤادک, کہ ہم حضور کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ کو قصے سنا رہے ہیں نا, یہ قصے اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو جما دیں. کیا کرتے ہیں, حضور پر بہت سخت حالات آئے نا مکہ میں, تو اللہ نے سورہ یوسف سنائی. کیا سنائی, اور حضور کو سہارا دیا کہ دیکھو حضرت یوسف کا معاملہ کتنا ڈینجر تھا, بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, وہاں سے غلام بنے, اور وہاں سے تہمت لگی, وہاں سے جیل میں گئے, لیکن ہم نے آخر میں ان کو کامیاب کیا ہے یا نہیں کیا. تو حضور سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ٹینشن, کتنے بھی سخت دن ایک دن کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, بس ہم پر بھروسہ رکھو. تو قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں ہم کو بھی کہ ہم اگر نیک ہیں تو نیکی پر کیا کریں, جمے رہیں, اور اگر برے ہیں تو بروں کا حال سن کر کیا کر لیں, توبہ کر لیں. یہ ایک آپشن ہوتا ہے ہمارے. تو اسی لیے سے سنیں. تو اللہ باغ والوں کا قصہ سنا رہے, مکہ والوں کو یہ کہہ رہے کہ مال دولت ہمارے یہاں کوئی بڑی چیز نہیں ہے, ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں, ہماری بات مان لو, نہیں مانو گے تو یہی مال دولت کیسے کر دیں گے, ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہم نے ایک مرتبہ ختم کی تھی باغ والوں کی. یہ باغ والے کون تھے, یہ باغ ماں تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ یمن میں ایک جگہ ہے, وہاں پر ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر دیکھ کر بھی آیا ہوں, آج بھی کالا ہی ہے وہ پورا علاقہ. اس علاقے میں یہ باغ تھا, اور عربوں میں بہت مشہور تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے. ہوا یہ تھا کہ وہ باغ اچھا خاصا بڑا تھا, اس کا باغ کا جو مالک تھا بہت نیک تھا. تو وہ جب پھل توڑتا تھا تو کچھ پھل وہ بستی کے غریبوں کو مفت میں دے دیتا تھا, بلکہ اس کے باغ کی کٹائی کا وقت جب آتا تھا تو پورے شہر کے غریب آ ہی جاتے تھے, باہر بیٹھ جاتے تھے, اور یہ اپنی کٹائی کے بعد ان کا حصہ ان کو دے کر خارج کر دیتا. باپ کا انتقال ہو گیا, اب تین ایک بیٹے تھے اس کے, تو انہوں نے میٹنگ کی کہ ابا تو گئے, نے تھوڑے بہت سیدھے تھے, ضرورت سے વધાرے لوگوں کو دے دیتے تھے, اور اپنے کو بہت ضرورت لے گی.
تو اب یہ آتے ہیں نہیں تو ان کو دینے کا نہیں، پلاننگ کی پوری. ولا یستثنون، اور انہوں نے کھیت کاٹنے کا پکا ارادہ کیا اور غریبوں کا حصہ الگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا. اور کہا کیسے کاٹیں گے؟ تو کہا وہ جو ٹائمنگ ہے اسی پر جائیں گے تو پورے گاؤں کے فقیر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو کریں گے کیا پڑے. تو کہ سوال میں چلو سب سو رہے ہو انہیں کھیت خالی کر دو. کیا سب سو رہے ہو اور مارکیٹ میں کھیت خالی ہو گیا؟ وہ جب آئیں گے تو وہاں سے سب کٹ چکا ہوگا اور گھر میں تو کوئی آنے والا ہے نہیں. تو کہاں یہ بات پکی ہے. تو صبح صبح اٹھے اور پکا ان کا یہ تھا کہ ہم نے جو پلاننگ بنائی ہے وہ پرفیکٹ کیا ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، ہمیں انشاءاللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. چنانچہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اور جو ہے صبح اٹھے اور کہا کہ جلدی اٹھے نا، ٹپ ٹپ دروازہ ٹوکتے نا دھیرے سے، وہم یتخافتون، جلدی چلنی، کھیت کاٹنے کا ہے کہ نہیں کاٹنے کا ہے. بھی آئی نہیں ان کی جو بات چیت کی وہ پوزیشن تھی نا، قرآن نے پوری اتار دی. جی تو پوری اتار دی. لیکن اس سے پہلے اللہ نے قصہ کر دیا. رات کو میٹنگ ہوئی تھی نا، تو رات کو اللہ نے فیصلہ کر دیا. ان کی بری نیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ابھی تو دیکھ کر آئے نا کہ پھل فروٹ سب تیار ہو گئے جی، اور صبح جا کر کاٹنے باقی. اللہ نے رات کو بلا بھیج دی، پورا کھیت جل کر ایسا ہو گیا جیسے وہ گنا جلاتے سکے نا، کھیت پورا کالا ہو جاتا ہے، اس طرح ان کا پورا کھیت کالا ہو گیا. مطلب یہ کہ ایک پھل نہیں چھوڑا اللہ نے، ایسا عذاب بھیجا کہ پورا ختم ہو گیا. اب یہ صبح سویرے چلے اور گئے تو وہ مارکیٹ سے بھاگی گئی. پھر انہوں نے کہا انا لضالون، یار اپنے تو رستہ بھول گئے. تو کہا نہیں، عبدالغفور کا کھیت تو بازو میں ہے، تو رستہ نہیں بھولے ہیں. سب آجو بازو کی نشانی دیکھی تو کہا نہیں رستہ نہیں بھولے ہیں. نیک باپ کی اولاد تھی نا، تو پکڑ آتی ہے نا نیک لوگوں کے گھر میں، تو نیکی کی وجہ سے پتہ لگ جاتی کہ پکڑ آئی. اس لیے باپ گھر کا ماحول نیک ہو تو اولاد کو توفیق ہوتی ہے توبہ کی. کس کی؟ لیکن باپ گنہگار جی، اس کا دادا بھی گنہگار، تو اس کے پوتے ووتوں کو سمجھ نہیں پڑتی کہ اللہ کی پکڑ ہے، وہ بیچارے ادھر ادھر دھکے کھاتے رہ جاتے ہیں. یہ تو نیک باپ کی اولاد تھی. انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں یار، بل نحن محرومون، اصل بات یہ ہے کہ ہم پکڑے گئے. کیا ہو گئے؟ پکڑے گئے اور اللہ کا عذاب آ گیا. جی تو اس کو اللہ نے قرآن کریم نے بیان کیا کہ انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ بل نحن محرومون، ہم تو پکڑے گئے. اور جب گھر کا ماحول نیک ہو تو کوئی برا پلان بنے گا نا، تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوگا جو اس وقت ٹوکے گا کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ اپنے خاندان میں ایسا ہوتا. تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا جب میٹنگ ہوئی تھی نا کہ اب غریبوں کو نہیں دینا ہے. تو اس میں جو اچھی طبیعت کا ہوشیار لڑکا تھا باپ کا، اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، تم ایسا مت کرو. تم اللہ کے بارے میں ایسی بدگمانی کیوں کرتے ہو کہ اگر ہم غریبوں کو دیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ کم پڑ جائے گا، نہیں اللہ ہم کو اس کا بدلہ نہیں دیں گے. تمہیں تو اس بدگمانی سے توبہ کر کے اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تو ضرور اس کا بدلہ دے گا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر عقیدے کے ساتھ خرچ کرتے رہے، اللہ کبھی ان کو راستے پر لاتا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت بلال سے حضور نے فرمایا تھا کہ یا بلال انفق، خرچ کر، ولا تخش من ذی العرش العظیم اقلالا، کہ عرش عظیم کے مالک سے تو کم ہو جانے کا خوف مت کر، وہ ضرور دے گا تجھے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دیتے ہیں، یہاں سے جاتا ہے یہاں سے آ جاتا ہے. اور جو روکتا لگتا ہے اس کی برکت کیا کر لی جاتی ہے؟ اٹھا لی جاتی. البتہ شریعت ایک طریقہ سکھاتی ہے خرچ کرنے. کچھ لوگ ایسے جوش میں آ جاتے ہیں کہ شروع تاریخ میں سب خرچ کر ڈالا، میں آخری تاریخ میں بھائی ہے تھوڑے دینی، بھائی ہے تھوڑے دینی. ایسا نہیں ہے. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. شریعت یہ تعلیم دے کہ خرچ بھی کرو لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرو. بالکل بخیل بن کر مت رہو، یعنی ہاتھ یوں چپکا دیے پیچھے ہے نہ بھائی اپنے پاس نہیں ہے، اپنا کہاں سے نکلے گا؟ 10 روپے بھی صدقہ کرنے کے نہیں، میں تو غریب نہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو غریب آدمی بھی خرچ کرے چاہے وہ 1 روپیہ خرچ کرتا، اور مالدار بھی خرچ کرے اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن جوش میں آ کر پورا خرچ کر دیا نا، آخر میں بیٹھ گئے ہاتھ دے کر، تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. یہ تو بہت بڑے حوصلے والے لوگوں کا کام ہے، چلتے پھرتے آدمی کا کام نہیں ہے. یہ اس کی اجازت تو صرف اس کو ہے کہ جیسے سب خرچ کر کے بیٹھ گیا لیکن اس کے دل میں مخلوق کی کیا نہ ہے، مخلوق کی طرف خیال نہ جائے کہ اب میرا کم ہو گیا تو مخلوق کے پاس جا کر مانگو. وہ ان لوگوں کا حوصلہ ہے. لہٰذا بزرگوں کے قصے سنو تو بدگمان مت ہو جانا، ان کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ خرچ کر دیں گے تو بھی ان کو کچھ فرق پڑنے والا، ان کو اتنا یقین دیتا ہے کہ آ کے رہے. اپنا یقین ایسا ہوتا نہیں، تو سسٹم کے ساتھ خرچ کرتے. بہرحال اس لڑکے نے کہا کہ بھائی دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو. بھائیوں نے کہا کہ تو بیٹھ نہیں آیا سکھانے کے لیے، تو بیٹھ.
بٹھا دیا بیچارے کو چپ، پھر چلی نہیں تو اس نے کہا چلو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک سیکھنے کی بات ہے، اب وہ بھائی جو ہے نا وہ ان کے ہاں میں ہاں ملا لی اس لیے کہ اس کی چلی نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہ بھائی اس نے تو کیا کر لیا، منع کیا تھا تو ختم ہو گیا، بھائی منع کیا تھا تو آخر تک ڈٹ کے رہنا چاہیے تھا، گیا کیوں ساتھ میں کاٹنے کے لیے صبح میں؟ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ برائی سے روکتے ہیں پھر عام ماحول کو دیکھ کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ بعد میں اس کے لیے الگ سے حصہ چھوڑ دیا ہو کہ یہ جو ہے وہ بیچ والے کے لیے ہے، بیچارہ سیدھا تھا، اس نے اچھا مشورہ ایڈوائز دی تھی تو پھر رشتوں نے وہاں بورڈ لگا دیا کہ بھائی یہ تیرے لیے ہے، بلکہ اس پر بھی عذاب آیا اس لیے کہ وہ بھی صبح کاٹنے کے لیے گیا تھا۔ لہٰذا یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ سماج میں کوئی گناہ عام ہو جائے تو یہ سرٹیفکیٹ نہیں کہ بھائی سب کرتے تو میں کروں تو کیا واندھا آئے گا، بہت واندھا آئے گا، شریعت اس کا نام نہیں ہے۔ بھائی سب کرتے ہیں اور پھر جم کر دکھا دیا تو یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا گھر کا ماحول ایسا ہو، خاندان کا ایسا ہو، جیسے بہت سی مرتبہ ایسے مسئلے آتے ہیں شادی کے مسئلے، تو وہاں ٹوکو تو کہتے ہیں مجھ صاحب ہمارے خاندان میں تو سب کرتے ہیں، تو سب کرتے ہیں تو تم نہ کرو تو یہ تو کمال ہے۔ جنگل میں ہی پھول کھلنا چاہیے نا، تو سب دیکھیں گے ہاں یار ایک مارکیٹ میں بندہ موجود ہے جی، تو ان لوگوں سے فائدہ بھی بہت ہوتا ہے جو اپنے خاندان کی پوری شریعت کے خلاف جو ماحول ہے اس کے خلاف چل کر شریعت کے مطابق چل کر دکھا دے تو ایسے بندے کی صدقے میں اللہ ہدایت دے دیتا ہے لوگوں کو، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو اس نے ایسا کیا تو وہ بھی پکڑا گیا، لیکن نیک ماں باپ کی اولاد تھی تو فوراً پتہ لگا کہ ہماری کیا ہوئی ہے، پکڑ ہوئی ہے، اور اللہ کی جانب سے پکڑ آئی تو کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ ہمارا رب تو پاک ہے، یعنی وہ کسی پر عذاب بغیر قصور کے بھیجتا نہیں ہے، کسی کی پکڑ بغیر قصور کے کرتا نہیں ہے، اور وہ دینے والوں کو محتاج بناتا نہیں ہے، ہماری ہی غلطی تھی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی غلطی کے بعد مان جائے کہ میری غلطی ہے۔ جو آدمی غلطی کے بعد مان جائے نا میری غلطی، اس کے لیے یو ٹرن ہے، لیکن جو مانے نہیں اس کے لیے یو ٹرن نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بدعت میں مبتلا ہو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ تو مانتا نہیں کہ گناہ ہے، اس لیے وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو گناہ کو گناہ مانتا ہے اللہ اس کو ایک دن کیا کر دیتا ہے، ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی بات تو ہو گئی کہ ہاں یہ گناہ ہوا، تو پھر انسان کی جو سائیکولوجی ہے نا اس کو قرآن بیان کرتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ تو نے کہا تھا نا سب سے پہلے تیری وجہ سے ہوا، تو نہ بولا ہوتا نہیں تو اپنے یہ بات فائنل کرتے نہیں، نالا تو نے بولا تھا، تو نے بولا تھا، چالو ہو گیا آپس میں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ گھر ہو، خاندان ہو یا سماج ہو، اگر ناکام ہوں گے تو ایک دوسرے کی گردن میں ڈالیں گے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو قرآن اس کو ہی بیان کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تو نے کہا تھا نا اس لیے، تو نے کہا ایسا ہو، تو نے کہا ایسا ہوا، پھر جب تھک گئے کہ اب کوئی سر پر لینے والا نہیں ہے تو کہنا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، چلو مانو اپنے سب کی بھول ہے، کیا ہے سب کی بھول ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے کہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے نا تو آدمی ہمیشہ کیا کرتا ہے دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے، اپنے اوپر لینے کے تیار نہیں ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کہہ رہے ہیں کہ چلو اب تو بھول ہو گئی ہے، توبہ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس سے اچھا دے گے۔ کیا معلوم ہوا کہ گناہ کی پکڑ آنے کے بعد بھی توبہ کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کو کیا کرتے ہیں، نوازتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے، یعنی کہ قصے کے راستے سے، کہ ان کو اللہ نے ان کی توبہ کے صدقے میں اس سے اچھا باغ دیا اور اس سے زیادہ پھل فروٹ والا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ گنہگار گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ کے دروازے اس کے لیے بند نہیں، اللہ پہلے سے زیادہ دیتے۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں کذالک العذاب، اللہ کا عذاب اسی طرح آتا ہے، یعنی کوئی روک سکتا نہیں ہے، اور آتا ہے تو ہوا بھی لگتی، ان کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اور آگے اللہ کا عذاب وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور اللہ کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ دنیا کا عذاب تو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ مکہ والے جان لیتے، اور مکہ والے تو خاص تھے، اب یہ عام ہو گئے کہ جتنے بھی نافرمان ہیں ان کو کاش یہ بات معلوم ہو جائے کہ آخرت کا عذاب کیا ہے، بس سخت ہے۔ اگر پتہ لگ جائے تو کبھی کوئی آدمی ایمان کو نہ چھوڑے۔ تو یہ پورا قصہ اللہ نے سنایا، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس میں جو دوسروں کے حق ہیں ہم اس کو کیا کرتے کریں، ادا کرتے رہیں شریعت کی تعلیم کے مطابق۔
اس کی شریعت کی تعلیم، گھر کے خرچے سے لے کر خاندان کے خرچے تک اور اڑوس پڑوس کے خرچے سے لے کر زکوٰۃ وکات جتنی ہے سب میں شریعت کی تعلیم کے مطابق کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میں پھر واپس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت معاملات ادھر سے ادھر ہے، کوئی خرچ نہیں کرتا تو بالکل نہیں کرتا ہے، اور کرتا ہے تو بہت کرتا ہے۔ بیوی پر خرچ کرنے پر بھی حضور نے یہ تعلیم دی، حضرت معاذ کو نصیحت کی، کہا کہ خرچ کرو، یعنی کہ پیسے ہو تو دبا کر بیٹھے مت رہو بھائی، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ۔ کچھ ہوتے ہیں نا کہ گھی کے ڈبے سنگاتے ایسے کھلاتے نہیں، ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو کہہ رہے بھائی کھلاؤ۔ لیکن حضور نے ساتھ میں یہ بھی نصیحت کی کہ اپنی حیثیت سے زیادہ بھی خرچ مت کرو۔ اب بیوی کے چونچلے اتنا آدمی اٹھاتا ہے کہ مہینے کے آخر میں قرض دار ہو گئے، اس سال کے آخر میں لاکھوں کا قرض دار ہو گیا، اور پھر بندہ مارکیٹ سے غائب، یعنی شہر چھوڑ کر دوسری جگہ رہنے چلا جائے۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ شریعت کی تعلیم کے مطابق خرچ نہیں کیا۔ تو کچھ لوگ ہیں نا بہت خرچہ کرتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ، اور پھر کہو تو کہ شریعت نے کہا نہیں تیرے کیا واندہ ہے، شریعت نے کہا لیکن چادر کے مطابق کہا، چادر سے باہر پاؤں نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ آگے بات چلے گی۔